آج پیر خانے، تنظیمیں اور شخصیتیں یہ بت بنے ہوئے. میں نے کل بھی کہا تھا اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، کہ میں شہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کانت، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند. اس لیے مقصود دین کا حیا اور دین کی سربلندی. جب پگڑیوں کے رنگ لڑنے لگ جائیں اور کسی کے ساتھ سلام لینے سے قبل سوچیں کہ میرا اس کے ساتھ جو ہے وہ رشتہ کیا ہے، اسلامی اخوت کے رشتے کو اہمیت ہی نہ دیں، تو پھر دین کا کام نہیں ہوگا، کسی شخص کا کام ہوگا، دین کا کام نہیں ہوگا. مجھے اچھی طرح یاد ہے آج سے 7-8 سال قبل ایک شخص بادشاہ مجھے ملا، میں آگے بڑھ کے اس سے خوشی کے ساتھ ملنا چاہا تو وہ پیچھے آ گیا. میں نے کہا کیا ہو گیا، میرے سے بدبو آ رہی ہے؟ کہنے لگا نہیں، ہمارے پیر صاحب نے روکا ہوا ہے کہ یہ سینہ کسی سینے سے نہیں لگانا. میں نے کہا پھر تمہارا پیر کمزور ہی ہوگا جسے ڈر لگتا ہے کہ کوئی سیر سلب نہ کر لے. اس لیے میں نے کہا ہمارا پیر تو یہ نہیں بتاتا، ہمارا پیر تو کہتا محبتیں بانٹو، پیار تقسیم کرو، زمانے کو روشنیاں دو جتنے دے سکتے ہو. تو اس لیے جب تنظیمیں بت بن جائیں تو پھر دین کا کام آگے نہیں بڑھے گا بلکہ کمزور ہوگا. یہ ایک دکھڑا ہے اور میں محتاط ہو کے بات کر رہا ہوں کہ جو ہے وہ اور کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے، ہم نے دین کا کام کرنا ہے. یہ انتہائی دکھتی ہوئی رگ ہے اس وقت میرے معاشرے کی، اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ سے بھی مخفی نہیں ہے اور میرے سے بھی مخفی نہیں ہے. ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اور میں سب سے زیادہ جو اپنے پیر بھائی ہیں ان کو کہتا ہوں کہ تم اپنے رویے کو کہیں خراب نہ ہونے دینا، اپنی نظر کی وسعت کو کہیں کھو نہ دینا. آج پیر درس دیتا ہے، اپنا پیر پیر ہوتا ہے، دوسرے کا پیر بندہ ہوتا ہے. یہ درس ملتا ہے خانقاہ سے تو پھر مرید 2 قدم آگے بڑھتا ہے. وہ کہتا ہے اپنا پیر پیر ہوتا ہے، دوسرے کا پیر تو بندے کا پتر بھی نہیں ہوتا. اور عجیب رنگ ڈنگ بنے ہوئے ہیں. ہم نے ان کی نفی کرنی ہے اور پوری شدت کے ساتھ کرنی ہے. اگر نہیں کریں گے، ان خرافات کو نہیں بٹائیں گے تو یقیناً دین کا کام آگے نہیں بڑھے گا. الجھیں گے ہم آپس کے اندر، نقصان اٹھائیں گے. یقین جانو یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کا نام سن کر بھی اس کے چہرے پہ خوشی نہیں آ رہی. کیوں نہیں آ رہی؟ کہ جو شخص بول رہا ہے اس کا تعلق میری تنظیم کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق میرے پیر خانے کے ساتھ نہیں ہے. تو نبی کا نام سن کر جس کو خوشی نہیں آ رہی، تو جس دور میں پیر یہاں تک چلا جائے گا تو اس دور میں دین کا کام آگے نہیں جا سکتا. یہ ہمارا دکھڑا ہے، ہمارا درد ہے. ہمیں مجبور اور معذور سمجھا جائے. ہمارا سینہ پھٹا ہے اس حوالے سے. امت کو مزید تقسیم نہ کرو. پہلے 72-73 فرقوں میں تقسیم کر دیا اور پھر ہر فرقے میں آگے کئی کی فرقے بنے ہوئے. اپنے آپ کو وسعت دو. ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے فنا فی الشیخ ہوتا ہے، پھر فنا فی رسول ہوتا ہے، پھر فنا فی اللہ ہوتا ہے. لیکن یہ تو فنا فی الشیخ سے باہر نکلنے نہیں دیتے ساری زندگی، اس سے آگے جانے نہیں دیتے. تو یہ ایک دکھڑا ہے. اس لیے تنظیمیں دین کی معامن ہوتی ہیں جب یارو منزل ایک ہے تو پھر ایک دوسرے سے الجھ کے کیوں آگے بڑھ رہے ہیں. بلکہ میں کہا کرتا ہوں جتنے بھی حسن ہیں وہ آپس میں رقابت کو جنم دیتے ہیں. ایک کے 2 چاہنے والے رقیب ہوتے ہیں کہ یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا، رقیب ہوتے ہیں. لیکن دین اور رسول کریم کی ایسی ذات ہیں کہ ایک کو چاہنے والے آپس میں رقیب نہیں ہوتے، آپس میں حبیب ہوتے ہیں. سارے آپس میں حبیب ہوتے ہیں کیونکہ جب منزل ایک ہے تو پھر راستے جدا جدا کیوں. باقی اس پر بہت کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. ضد سے اگر سوچیں گے تو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، لیکن اگر ٹھنڈے دل سے سوچیں گے تو بہت سارے گوشے سامنے آئیں گے. میں اس لیے اس پر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو اس پر سوچنے کی دعوت دیتا ہوں اور اپنے دوستوں کو جن کا میرے ساتھ طریقت کا رشتہ ہے ان کو سختی سے کہتا ہوں کہ آپ کبھی بھی اس راستے کے مسافر نہ بننا. میں کون ہوں، میری اوقات کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے. ہم سارے مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں. میرے کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے باقی ہے آرام جاں ہمارا. بلکہ میں اپنے آپ کے لیے مصطفی کا لفظ قصداً اور شعوراً لکھتا ہوں. جیسے میں نقش بندی ہوں طریقت کے اعتبار سے، مجددی ہوں طریقت کے اعتبار سے، لیکن میں مصطفی کا لفظ شعوراً لکھتا ہوں. اس لیے کہ ہم جب طریقتیں تقسیم کر رہی ہوں تو پھر ہمیں اوپر آنا ہوگا.
اور اس طرح ہمیں جو ہے وہ ایک اجتماعی شعور دینا ہوگا. تو میں کہتا ہوں تمہاری نسبتیں قادری، چشتی، سہروردی سلامت رہیں، لیکن سب سے پہلے تم مصطفی ہو، سب سے پہلے تم محمدی ہو، سب سے پہلے تم محمد عربی کے غلام ہو. اس نظر سے سوچو گے تو وسعتیں پیدا ہوں اور اس نسبت کی برکتیں تمہیں نصیب ہوں، ورنہ بہت ساری محرومیوں کا شکار ہو جاؤ. اللہ اکبر. میڈیا ایک مؤثر ذریعہ ہے تبلیغ کا، اور اس کو بھرپور استعمال کرنا چاہیے. وہ پرنٹڈ میڈیا ہو یا وہ الیکٹرانک میڈیا، اس کو مؤثر انداز کے اندر ضرور استعمال کرنا چاہیے. نیٹ کو استعمال کریں ایک اندازے کے مطابق. اسلام کے خلاف جو عیسائیوں اور یہودیوں کی طرف سے ویب سائٹس ہیں ان کی تعداد 3 لاکھ تک پہنچ گئی. یعنی 3 لاکھ ویب سائٹ اسلام کے خلاف زہر اگل رہی. اور اس کے مقابلے میں ہماری کتنی ویب سائٹس ہیں یہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی تعداد جو ہے وہ چند سینکڑوں تک ہے. تو یہ ایک یلغار ہے بہت بڑی، میڈیا یلغار. اس حوالے سے ہمیں جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے اور اس حوالے سے ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے اور اس کام کو آگے بڑھانا ہے. یہ مختلف ٹی وی چینلز ہیں، ان میں آپ جو ہے وہ اپنا اثر قائم کریں اور دین کے پیغام کو آگے منتقل کرنے کی کوشش جاری رکھیں. بلکہ میں ایک بات ایک موقع پہ کہی تھی کہ آج کل ملٹی نیشنل کمپنیاں ایک کام کرتی ہیں، ایک اپنا سودا بیچتی ہیں، دوسرا فحاشی پھیلاتی ہیں. بڑے بڑے سائن بورڈ اور اس کے اوپر عورت کی تصویر. اور ظلم یہ ہے کہ جس چیز کا تعلق عورت سے نہیں ہے اس کے ساتھ بھی عورت کی تصویر. مجھے بتائیں ٹریکٹر کے ساتھ تو کسان کی تصویر ہونی چاہیے، وہاں بھی عورت کی تصویر ہے، عورت کی جو ہے وہ تصویر لگی ہوئی ہے. کھاد کے ساتھ تصویر تو کسان کی ہونی چاہیے، وہاں بھی عورت کی لگی ہوئی ہے. سیمنٹ کے ساتھ عورت کھڑی ہوئی ہے. تو یہ دوہرا کام کر رہے ہیں یہ کمپنیاں. ایک تو اپنا مال بیچ رہی ہیں، مہنگے داموں بیچ رہی ہیں، اور دوسرا ہمارے کلچر کو تباہ کر رہی ہیں اور فحاشی کو فروغ دے رہی ہیں. اس لیے ہمارے لوگ جو ہیں وہ اپنی کمپنیوں کے لیے ایڈورٹائزمنٹ کریں تو پھر اس چیز کا خیال رکھیں اور شعوراً اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور وہ بھی جو ہے وہ اس کے پیچھے نہ چل پڑیں. وہ کہتے ہیں تم لاتے ہو عورتوں کی تصویریں، ہم گنبد خضرا کی تصویر لائیں گے. بالخصوص رمضان میں اگر اس کا اہتمام ہو جائے، ہر طرف جو ہے وہ روضہ رسول کی تصویریں ہوں، ہر طرف جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی تصویریں ہوں. اگر اس کلچر کو فروغ دیا جائے تو اس کے بھی بہت سارے اثرات ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جو چیزیں ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں اس کے اندر اثرات ضرور پیدا ہوتے ہیں. تو میڈیا کے ذریعے سے ہم مؤثر انداز میں اپنے کام کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ویسے تصنیف و تالیف یہ ایک اہم شعبہ ہے. کثرت کے ساتھ علماء تصانیف کریں اور پھر اس کے ذریعے پیغام دین حق کا ابلاغ اور دعوت پہنچائیں. اعلیٰ حضرت کو انجمن نعمانیہ نے خط لکھا اور آدمی بھیجا کہ آپ کہاں بریلی میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک پسماندہ علاقے میں، تو آپ یہاں آ جائیں اور یہاں آ کے کام کریں، مواقع ہیں، لاہور میں آ جائیں. تو اعلیٰ حضرت نے جو جواب لکھا اس کے اندر آپ نے تجاویز دی کہ آپ اس طرح دین کا کام کریں. اس میں یہ بھی تھا کہ تصانیف کروائیں علماء سے اور ان کو باقاعدہ جو ہے ان کی کفالت اپنے ذمہ لیں تاکہ وہ معاش کی فکر سے آزاد ہو جائیں اور وہ کام کریں. اور باقی بات رہی میری، تو فرمایا کوئی آدمی بھیج دیں یا خود آ جائیں. اگر احمد رضا 1 منٹ کے لیے بھی فارغ بیٹھا ہوا ہے تو کہنا دین سے دھوکہ کر رہا ہے. باقی میں تو ایک لمحہ یہاں مصروف ہوں اور صرف تھوڑے سے وقت کے اندر 1300 کتابیں چوریاں لگ رہی. یہ کام تھا جو علماء نے کہا، یہ انجمنیں تھی خود، یہ ایک ادارے تھے، ایک شخص ادارہ تھا. تو ہمیں جو ہے وہ غیر صالح کاموں میں پڑنے کی بجائے اس طرف آنا ہوگا. صوفیاء کرام کے اشغال اوراد اور ان کا جو طریقہ اور ضابطہ اخلاق ہے اس کے ذریعے قوم کی بہت زیادہ رہنمائی ہوئی ہے. بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کو اگر پھیلایا ہے تو صرف صوفیاء نے پھیلایا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. آج کل خام خواہ بزرگوں کی صوفیاء کی مخالفت ہوتی ہے. جو 2 نمبر لوگ ہیں ہم ان کے حق میں نہیں ہیں، ہم ڈنکے کی چوٹ پہ ان لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں. میں نے کل بھی کی تھی، میں نے آج بھی کی ہے اور میں اپنی گفتگو میں کرتا رہتا ہوں. باقی بھی علماء کرتے ہیں، ان کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا. یہ ڈھول
دھماکے اور مختلف رنگوں کے پٹکے اور کڑولیاں اور یہ جو کچھ ہے یہ کوئی تصوف نہیں ہے. مختلف رنگوں کا نام نہیں ہے تصوف. مختلف قسم کی مخصوص رسموں کا نام نہیں ہے. لیست تصوف رسوما بلا علوما. بلکہ حضرت داتا صاحب ایک مقام پہ لکھتے ہیں پیر کامل وہ نہیں ہے جو تمہیں رکے ہوئے کام چلا دے, جو بند فیکٹریاں دوبارہ چالو کر دے. پیر وہ نہیں ہے کہ جو دم کرے تو صرف پیڑ کا آرام آ جائے. کہا پیر کامل وہ ہے جو نظر کرے دل کی دنیا بدل کے رکھے. یہ ذمہ داری ہے پیر. تو سچے صوفیاء ہی بڑے صغیر پاک و ہند میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم تابعین کے دور کے بعد اسلام کی حفاظت کی ضمانت رہے. بلکہ علامہ اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. انہوں نے کہا اگر وہ کامل لوگ تمہیں نہ بھی ملیں تو جو کامل ہیں ان کی قبروں پہ بھی چلے جاؤ, ان کی قبروں پہ بھی تمہیں فیض ملے گا, ان کی قبروں سے بھی روشنی ملے گی. اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اہل القبور. جا کے تو دیکھو, آج بھی وہاں روشنی ملتی, آج بھی وہاں اجالے ملتے ہیں. اقبال دو قومی نظریے کا حامل نہیں تھا. وہ کہتا تھا سارے جہاں سے بہتر ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ ہے گلستاں ہمارا. لیکن پھر وہی بولتا ہے چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا. مسلم ہیں ہم, وطن ہے سارا جہاں ہمارا. یہ تبدیلی کیسے ملی؟ نذیر احمد دہلوی کے نام ایک مکتوب میں لکھتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مجھے نور شیخ مجدد کی قبر سے ملا ہے. بلکہ اس نے کہا حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر, وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار, گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار, وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان, اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر کی عرض میں نے عطا مجھ کو بھی فقر ہو, کی عرض عطا مجھ کو بھی فقر ہو, آنکھیں میری بینا ہیں مگر نہیں بیدار. تو یہ خام خواہ لوگ زیادتی کرتے ہیں جو اہل اللہ سے دور ہٹاتے ہیں, ان کی قبروں سے بھی نور ملتا ہے. بلکہ اہل اللہ کی تو قبریں اہل اللہ کی ہیں, ٹوٹی پھوٹی شکستہ قبروں سے عبرت ملتی ہے. حضور نے فرمایا کنتو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها لانها تذکر الاخرہ. میں تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا کرتا تھا, اب حکم دیتا ہوں جایا کرو, کیونکہ وہاں سے بھی تمہیں آخرت کی فکر ملے گی. تو جب عام گناہگار کی ٹوٹی اور شکستہ قبر سے بھی فیض ملتا ہے تو معروف کرخی کی قبر سے نور نہیں ملے گا, داتا علی حجویری کی قبر سے نور نہیں ملے گا, وہاں سے روشنی ملے گی. تو خام خواہ کی ایک مخالفت ہے. بر صغیر پاک و ہند کا مزاج ہے کہ یہاں صوفیانہ طرز پہ انقلاب آ سکتا ہے, اس لیے یہاں صوفیاء کے قریب ہوں. اور وہ کامل پیر آپ کو کم ملیں گے, اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ختم ہو گئے. حضور کی امت کی من جملہ خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے اس امت میں قیامت تک ولی موجود رہیں. باقی امتوں میں ایسا نہیں ہو سکا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بات نہیں, نئے نبی نے جو آنا ہے, دین کا کام, دین کی تعلیمات ختم ہو گئی, کوئی بات نہیں, نیا نبی آئے گا, نیا پیغام اللہ سے دے گا اور قوم کو دے گا. لیکن امت مسلمہ میں چونکہ نیا نبی نہیں آنا, اس لیے دین کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے قیامت تک ولیوں کے سلسلے کو جاری رکھا. وہ ہم نے کوشش کی ہوئی ہے. آج ہم ایک شخص سے ڈنگ کھاتے ہیں تو ہم سارے طبقے سے برزن ہو جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اگر طلب سچی ہے تو 100 بار بھی ڈنگ کھائیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کوئی لمبی نمازیں پڑھتا تھا, غلام تو آزاد کر دیتے تھے. غلاموں کو پتا چل گیا وہ لمبی نمازیں آپ کے سامنے پڑھتے, آپ آزاد کر دیتے. کسی نے کہا عمر تم تو بولے ہو, یہ دل سے نمازیں تو نہیں پڑھتے, اوپر اوپر سے پڑھتے, تمہیں دھوکہ دیتے ہیں. فرمایا اللہ کے نام پہ دیتے ہیں 100 بار دیں, میں دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہوں. ایک تو بات یہ ہے. اور دوسری بات کہ تمہیں پتہ ہے مٹھائی کس دکان سے اچھی ملتی ہے؟ سارا شہر چھوڑ کے جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ تمہیں پتہ ہے کپڑا کس دکان سے اچھا ملتا ہے؟ سارا چھوڑ کے جاتے ہو کہ نہیں شہر؟ بلکہ تمہیں یہ بھی پتہ ہے توڑی اچھی کہاں سے ملتی ہے. وہ کوچوان سارا شہر چھوڑ کے وہاں جاتا ہے کہ وہاں سے توڑی اچھی ملتی ہے. تمہیں کپڑے کا پتہ ہے, تمہیں سونے کا پتہ ہے, تمہیں چاندی کا پتہ ہے, تمہیں توڑی اور دانے اور کھل کا پتہ ہے کہاں سے اچھی ملتی ہے. تمہیں یہ نہیں پتا کہ دین کہاں سے اچھا ملتا ہے. اس وقت آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہو, پھر کہتے ہو سارے ہی برے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ حضور کا دین ہے, قیامت تک باقی رہنا ہے.
اگر وہ لوگ جو چائے کی پیالی پہ دین بیچتے ہیں اس منبر و محراب پہ براجمان ہیں تو وہ لوگ بھی اس دھرتی کی زینت ہیں جو تاج شاہی کو پاؤں کی ٹھوکر پہ بھی نہیں رکھتے. بستے ہیں کچھ ایسے پراگندہ تباہ لوگ بھی. افسوس کہ تمہیں میر سے صحبت نہیں رہی. جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی وہ لوگ بھی ہیں جن کے دم سے بزم عالم میں چراغاں ہیں, جن کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے, جن کی صحبت کا نور دلوں کے اندھیرے دور کرتا ہے, جن کی قربت رب سے جوڑتی ہے اور جن کی صحبت میں بیٹھے تو دنیا سے دل اچاٹ ہونے لگتا ہے اور نیکی کی طرف رغبت اور میلان ہونے لگتا ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں, وہ تھوڑے ہیں لیکن ہیں ضرور موجود. اللہ اکبر. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ اوروں سے کہا تم نے, اوروں سے سنا تم نے, کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا. تم پتہ نہیں کن کو مل آئے ہو جو چائے کی پیالی پہ دین بیچ رہے ہیں. آؤ تمہیں ان کی بات سناؤں. آؤ ذرا تمہیں تھوڑی دیر کے لیے بریلی کی گلیوں میں لے چلو. نان پارا کی ریاست کے نواب آپ کی عقیدت اور محبت کا دم بھرنے والا شخص تھا. کسی نے کہا حضرت آپ اس کا قصیدہ لکھ دیں, ایک قصیدہ لکھ دیں, ہے بھی بڑا اچھا آدمی, نواب ہے, اس کا قصیدہ لکھ دیں, اتنا چندہ دے دے گا آپ کے مدرسے کو ضرورت نہیں رہے گی. اعلی حضرت فرمانے لگے میرا یہ مزاج نہیں ہے. اور مرید نے شاگرد نے جو ہے وہ کہا نہیں حضور لکھ دیں. جو مرید اور شاگرد ہوتے ہیں ان کا اپنا ہی ایک فلسفہ ہوتا ہے اور اپنے ایک مزاج ہوتا ہے. تو اس نے عرض کی, آپ نے فرمایا نہیں. وہ ضد کر بیٹھا, فرمایا لاؤ کاغذ پینسل. کاغذ پینسل لایا گیا. نان پارا کی ریاست کا نواب تھا. نان پارا لفظ کو بدلے تو بنتا ہے پارا نان, روٹی کا ٹکڑا. اس کو کہتے ہیں تقلیب لفظ. اعلی حضرت نے قلم لیا تو لکھا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. حضور کا قصیدہ لکھا اور آخر میں جو اس کی فرمائش تھی اس کا رد کرتے ہوئے کہا کروں مدح اہل دبل رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. کہا احمد رضا روٹی کے ٹکڑے کے لیے نہیں لکھتا, وہ محمد عربی کی آبرو کے لیے لکھتا. تو اگر ایسے لوگ ہیں جو چائے کی پیالی پہ دین بیچتے ہیں تو ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو اللہ نے استغنا کا نور دیا ہے. تو صاحبو ان صوفیہ ان کاملین کی صحبت کو ڈھونڈو, تلاش کرو, نہیں ملتے پاک لوگوں کی قبروں کے پاس جاؤ, وہاں تمہیں روشنی ملے گی, وہاں تمہیں اجالا ملے گا. اعلی حضرت فرماتے ہیں اگر تمہیں کامل پیر نہیں ملتا تو شیخ ابو طالب مکی اور امام غزالی علیہ رحمہ کی تصنیف پڑھو. جتنی دیر تک کامل نہیں ملتا کامل پیر کی ضرورت یہ کتابیں پوری کرتی رہیں گی. آپ پڑھیں شیخ ابو طالب مکی کی قوت القلوب, کیا ہے, جواہر ہے, سطروں کے اندر چراغ رکھے ہوئے ہیں اور اس سے جو ہے وہ اصلاح ہوتی ہے. کبھی اپنے آپ کو خالی نہ چھوڑیں, کم از کم ان کتابوں کو ضرور لیں. امام غزالی کتابوں کو ضرور لیں. امام غزالی وہ بزرگ ہیں کہ جن کی فکر کو مغرب کے مفکرین نے چوری کیا ہے. اتنی بلند فکر ہے. مغرب کو جس مفکر پہ ناز ہے اس کا نام ہے ڈیکارٹ, لیکن جو ڈیکارٹ ہے اس نے امام غزالی کی چوری کی. ساری چوری امام غزالی کی کیا اس نے. یہ ہمارے بزرگ ہیں, یہ ہمارا سرمایہ ہے. مغرب کے پلے میں نے کل بھی کہا تھا کہ ان کے شاذمان ان کے لاڈ ابھی دستخط کرنے کی مشق کر رہے تھے کہ ابن حزم نے 1000 کتابیں بھی لکھ دی تھی. ابھی یورپ کی گلیوں میں اندھیرا تھا کہ مدینے کی گلیوں میں وحی کا نور تر رہا تھا. سب کچھ تو ہمارے سامنے ہے. تو وہی جملہ دہراؤں گا اقبال کا کہ مغرب کی فلاح اس میں ہے کہ آگے کی طرف جائے, کیونکہ ان کے پیچھے اندھیرا ہے, اور مسلمانوں کی فلاح اس میں ہے کہ وہ پیچھے کی طرف جائیں. ساری روشنیاں ان کے پیچھے ہیں. آگے کی طرف جائیں گے تو اندھیرے ہوں گے, پیچھے کی طرف جائیں گے کھجور کی چٹائی پہ محمد عربی بیٹھے زندگی کا درس دیتے نظر آئیں. تو یہ حضرات انداز ہیں اور یہ چیزیں ہیں. وقت سمٹ گیا ورنہ یہ مضمون میں چاہ رہا تھا کہ اس کو پھیلا کے بیان کریں. انشاءاللہ پھر کبھی موقع پہ تفصیل سے یہ بیان کروں گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لے